صفحہ نمبر 836 پہ ہے قرآن ایڈیشن۔ آخلا میں یوں لکھا ہے، اور وہ درخت بڑا اور مضبوط ہوا، اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور وہ زمین کی انتہا تک دکھائی دینے لگا۔ اس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھے، اور اس میں سب کے لیے خوراک تھی۔ میدان کے چرندے اس کے سائے میں اور ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے تھے، اور تمام بشر نے اس سے پرورش پائی۔ میں نے اپنے پلنگ پر اپنی دماغی رویا پر نگاہ کی، اور کیا دیکھتا ہوں، ایک نگہبان، ہاں ایک قدسی آسمان سے اترا۔ اس نے بلند آواز سے پکار کر یوں کہا، درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراشو، اس کے پتے جھاڑ دو اور اس کا پھل بکھیر دو۔ چرندے اس کے نیچے سے چلے جائیں اور پرندے اس کی شاخوں پر سے اڑ جائیں، لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو۔ ہاں، لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو، اور وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو۔ اس کا حصہ زمین کی گھاس میں حیوانوں کے ساتھ ہو۔ اس کا دل انسان کا دل نہ رہے، بلکہ اس کو حیوان کا دل دیا جائے۔ اس پر 7 دور گزر جائیں۔ یہ حکم نگہبانوں کے فیصلے سے ہے، اور یہ امر قدسیوں کے کہنے کے مطابق ہے، تاکہ سب ذی حیات پہچان لیں کہ حق تعالیٰ آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، بلکہ آدمیوں میں ادنا آدمی کو اس پر قائم کرتا ہے۔ میں نبوکدنضر بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اے بیلشدر، تو اس کی تعبیر بیان کر، کیونکہ میری مملکت کے تمام حکیم مجھ سے اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے، لیکن تو کر سکتا ہے، کیونکہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں موجود ہے۔ خدا ان کے پاک اور مقدس کلام کے بولے پڑھے سو یار اس کی برکت ہو، آمین۔ آج ہمارا ٹاپک ہے خدا تکبر اور غرور کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر کرنے والے لوگ زندگی میں ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بادشاہ ہے بابل کا، جس کا نام نبوکدنضر ہے۔ یہ بادشاہ خواب دیکھتا ہے۔ خواب میں ایک درخت دیکھتا ہے جس کی چوٹی آسمان تک لگی ہوئی ہے، اس میں پھل لگے ہوئے ہیں، پرندے آ کر کو بسیرا کرتے ہیں، اس کی خوراک سب کے لیے ہے۔ لیکن ہوا کیا کہ ایک قدسی آیا، اس کو کہا گیا اس کو کاٹ دو، پرندے اس کے نیچے سے چلے جائیں، اس کا پھل بکھیر دو اور اس کا کندہ زمین میں رہنے دو۔ اس کو حیوان کا دل دیا جائے گا، شبنم سے اس کا سر تر ہوگا۔ جب اس کو پتہ چلے گا کہ خدا انسانوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ سرفرازی خدا کی طرف سے ہے۔ اقبال مندی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اقبال مندی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بادشاہ جو مغرور بادشاہ ہے، تکبر سے بھرا ہوا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ اس کا تکبر، اس کا غرور خدا کو پسند نہ آیا۔ خدا نے اس کو خواب دکھایا، اور دانیل جو بابل میں اسیر تھا، اس لیے اس کا نام بیلشدر رکھا تھا، اور ان کے دیوتے کا نام تھا۔ اور خدا نے دانیل نبی کو خواب کی تعبیر کرنے کی نعمت بخشی تھی۔ اس نے جب اس کو بلایا، اس نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے،
پر اس خواب کی تعبیر مجھے نہیں بتائی جا رہی، میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ دانیل نے جب اس کے خواب کی تعبیر کی، نے کہا بادشاہ سلامت، خدا نے تجھے نیچے سے لیا اٹھایا، خدا نے تجھے سر بلند کیا، خدا نے تجھے اپنی برکات سے مالا مال کیا، لیکن تیری زندگی میں تکبر اور غرور آ گیا جو خدا کو پسند نہیں۔ یاد کر لے کہ تیرے ہی لوگ تجھے تیری مملکت سے نکال دیں گے اور تو جنگل بیابان میں چلا جائے گا۔ خدا تجھے حیوان کا دل دے گا اور تو جنگل بیابان میں بیل کی طرح گھاس کھائے گا، تیرا سر اوس کے ساتھ تر ہوگا۔ اور ابھی یہ جب اس نے اس کے خواب کی یہ تعبیر کی تو الفاظ دیکھیے، دانیل نبی جو فرماتے ہیں نبوکدنصر کے الفاظ کیا ہیں؟ دانیل چوتھے باب کی 28ویں آیت لکھا ہے، یہ سب کچھ نبوکدنصر بادشاہ پر گزرا، 1 سال کے بعد وہ اپنے بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا، بادشاہ نے فرمایا کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی اور قدرت سے تعمیر کیا، کہ دارالسلطنت میرے جاہ و جلال کا نمونہ۔ الفاظوں پر غور کریں، ایک ایک لفظ پر غور کریں، اس ایک ایک لفظ میں اتنا تکبر اور غرور پایا جا رہا ہے جو خدا سن رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ اور عالم کیا ہوا؟ جب وہ یہ کہہ ہی رہا تھا تو آسمان سے آواز آئی، اے نبوکدنصر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی ہے اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بھیڑ کی طرح گھاس کھائے گا اور 7 دور تجھ پر گزریں گے۔ اسی کی مملکت میں، اسی کی عوام نے اس کو پکڑا اور نکال دیا۔ یہ جنگل بیابان میں چلا گیا، جنگل بیابان میں، ویرانے میں انسان خوف کھاتا ہے، انسان ڈرتا ہے۔ کئی قسم کے خوف انسانی زندگی میں پائے جاتے ہیں، درختوں کا خوف ہے، سڑکوں کا خوف ہے، اندھیرے کا خوف ہے، مرنے کا خوف ہے، نہ جانے کتنے فوبیاز کی اقسام ہیں جو اس وقت بیان نہیں کی جا سکتی، لیکن ایک خوف انسان کی زندگی میں یہ ہے کہ جنگل بیابان میں مجھے کوئی مار نہ دے۔ اب یہ انسان ہے پر اس میں دل حیوان کا آ گیا، دل و دماغ حیوانی بن گیا ہے، جنگل بیابان میں چلا گیا ہے اور وہاں جا کر بھیڑوں کے ساتھ جنگل بیابان میں یہ گھاس کھاتا ہے، اس کا سر اوس سے تر ہو رہا ہے۔ 7 سال جنگل بیابان میں رہا، نیل بڑھ گئے، بال بڑھ گئے، داڑھی بڑھ گئی، کپڑوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ انسان سے حیوان بن گیا۔ 7 سال 7 دور اس پر گزر گئے، انسان حیوان بن گیا۔ اس انسان کو حیوان بنانے والا کون تھا؟ اس کے اعمال، اس کا کردار، اس کی ذات کا تکبر اور غرور۔ اور ہوا کیا کہ جب 7 سال یہ جنگل بیابان میں رہا تو خدا کا کلام اپنے وقت پر پورا ہوتا، جو کلام خدا نے دانیل نبی کی معرفت فرمایا تھا، جو ترجمہ اس کی معرفت ہوا تھا، وہ اپنے وقت پر پورا ہوا۔ 7 سال کے بعد جب اس کے عوام جنگل بیابان میں گئے، اپنے بادشاہ کو تلاش کرنے کے لیے گیا جو گم ہو گیا تھا، جس کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے، دیکھا تو یہ کہیں جنگل بیابان میں لیٹا پڑا ہے، بیٹھا ہوا ہے، دین دنیا کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے بادشاہ کو پکڑا، اس کو لے کر آئے، حجامت بنوائی، نیل کٹوائے،
نہلایا دھلایا، پوشاک پہنائی اور پھر شاہی تخت پر بٹھایا۔ اور اب اس کا اقرار کیا؟ پہلے تکبر تھا، پہلے غرور تھا، میں جو ہوں وہ کوئی اور نہیں ہے۔ اب اس کا اقرار دیکھیں، اس کا اقرار کیا ہے؟ چوتھے باب کی 35ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہیں تو کیا کرتا ہے۔ اس وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا اور میری سلطنت میں افزونی ہوئی۔ اب میں نبوکدنصر، اقرار، احساس گناہ کیا ہے؟ اب میں نبوکدنصر آسمان کے خدا کی ستائش، تکریم و تعظیم کرتا ہوں کہ وہ اپنے سب کاموں میں راست ہے اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ یہ بادشاہ جس پر 7 دور گزرے، خدا نے اس کو عبرت دی، خدا نے اس کو سبق سکھایا کہ بیٹا سرفرازی دینے والا میں ہوں، اقبال مندی میرے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کبھی بھی غرور زندگی میں نہ کرنا۔ میں اگر سرفراز کر سکتا ہوں تو میں خاکسار بھی بنا سکتا ہوں۔ میں اگر اقبال مند کر سکتا ہوں تو میں پست بھی کر سکتا ہوں۔ میں اگر عزت دے سکتا ہوں تو میں ذلیل بھی کر سکتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور یہ بادشاہ اب پھر 7 سال کے بعد تخت پر بیٹھتا ہے، پھر شاہی دبدبا اس کے پاس ہے، پھر اختیار اس کے پاس ہے، لیکن خدا نے اسے سکھایا کہ تکبر اور غرور مجھے پسند نہیں۔ آج ہم جب اپنی زندگی میں، اس دور میں، اس ماحول میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، جب لوگوں کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو ان کا سر اور آنکھیں آسمان کی طرف، وہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھتے، انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سب انسان کیڑے ہیں، میں ہی ایک انسان ہوں۔ لیکن خدا کہتا ہے بیٹا تو تکبر غرور نہ کر، میں تجھے اگر اوپر لے گیا ہوں تو میں تجھے نیچے بھی لے جا سکتا ہوں، کیونکہ عروج کو ہمیشہ زوال ہے۔ جب ایک چیز اوپر جاتی ہے تو وہ نیچے آتی ہے۔ یہ فطرت کا اصول اور قانون ہے کہ آپ کسی چیز کو جتنی سپیڈ کے ساتھ آسمان کی طرف پھینکیں گے اتنی سپیڈ کے ساتھ نیچے آئے گا۔ جتنا شخص کو زیادہ سربلند ہوتا ہے، اگر اس میں حلیمی اور فروتنی نہیں ہے تو اس کی زندگی میں تباہی۔ میں نے بہت سے خدا کے خادم دیکھے، ان کے پاس بہت علم ہے لیکن اس علم سے زیادہ ان کے پاس حلیمی ہے۔ بہت عالم ہیں، عالم فاضل ہیں، وہ خدا نے ان کو برکت دی ہے، لیکن ان کی زندگی میں حلیمی اس سے بھی زیادہ ہے، اور خدا انہیں کثرت سے اپنے جلال سے استعمال کرتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی برتن کی بات زیادہ آتی ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، حالانکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور جن کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، کیونکہ درخت اپنے پھلوں سے، انسان اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے زندگی میں اپنے اندر کبھی تکبر اور غرور آنے نہ دیجیے۔ تکبر اور غرور آئے تو اسے اپنی زندگی سے دور کر دیجیے، کہ کلام میں لکھا ہے کہ خدا حلیموں کو فروتنی بخشتا ہے لیکن مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ جو لوگ فروتن بن جاتے ہیں خدا ان کو توفیق بخشتا ہے کہ اور بھی فروتن ہو جائیں، لیکن خدا مغروروں کو مقابلہ کرتا ہے، مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور پھر پاک میں لکھا ہے خدا کے دور فروتنی، خدا کے ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ رہو، وہ تمہیں اپنے وقت پر سربلند۔ سربلندی کا بھی ایک وقت ہے۔ کچھ لوگ وقت سے پہلے سربلند ہونا چاہتے ہیں، اپنی محنت سے،
اپنی کوشش سے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ خدا جب سرفراز کرتا ہے تو انسان اسی وقت ہی سرفراز ہوتا ہے۔ اس لیے اس شخص کی زندگی سے آج ہم سیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی بڑا پن نہ آنے دیجیے، اپنی زندگی میں کبھی بھی غرور نہ آنے دیجیے، اپنے علم، اپنی شان و شوکت، اپنی خوبصورتی، اپنی جوانی، اپنا پہناوا، اس پر کبھی فخر نہ کیجیے، اور یہ سمجھیے کہ میں خاک اور راکھ ہوں، میں مٹی ہوں، میں مٹی سے لیا گیا ہوں اور مجھے مٹی میں ہی جانا ہے۔ اگر زندگی میں تکبر اور غرور کی روح آئے، اسے یسوع کے نام سے جھڑکیں، یہ دور ہو، فروتن رہے، حلیم بنے۔ خدا ہمیشہ فروتنوں کو، حلیموں کو پسند کرتا اور پیار کرتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم حلیم اور فروتن بنے، اپنی زندگی میں کبھی بھی بڑا پن آنے نہ دیجیے، کہ بڑا پن اور تکبر خدا کو پسند نہیں ہے۔ خدا ہمیں